کے انعامات میں نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہوں، اور مگر میں ہے جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ پیغام رہ گیا تھا۔ یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی ہے۔ بابا جی کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی 2 طریقے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ تو بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا تھا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جا رہی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے؟ ان سے سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا اس مادی دنیا میں، مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ پاپا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا ہے اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے، اپنی پلیٹیں بھرتا ہے، وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹیاں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا رہی کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ بادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ نہیں، دیکھیں اللہ نے سسٹم دیا، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ، اور ہمیں نے الہام کیا فسق و فجور، دونوں چیزیں تمہیں بتا دی۔ ان میں سے چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ کی طرف جاتے ہو
یا تم شیطان کی طرف جاتے ہو. یہ تمہارا اختیار ہے. اسی وجہ سے تمہاری پوچھ ہوگی. نہیں آتی اب یہ ہے نا کہ بابا جی کہتے کرتے ایک بتا دیں. لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے لیے بابا جی سے کہے کہ دعا کرے اور وظیفہ بتا دیں بچوں کی شادی ہوتے ہیں. ایک بات لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، وہ کیسے، وہ میں کوڈ میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ کے ہاں روح بھیجنے کا سسٹم موجود ہے. تو روح کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ماں اور باپ کا نام. تو جب روح کے لیے لکھ دیا گیا اس کے ماں اور باپ کا نام، تو یقیناً انہیں دونوں کی شادی ہوگی. تو رشتہ آسمان پہ طے ہوگا نا. اور یہ کریشن سے 50,000 سال پہلے لکھ کے یہ بہت سارا پہلے ہو چکا ہے بالکل کہ یہ روح فلاں گھر میں جائے گی. ایسے ہی. تو جب یہ مقرر ہے تو بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ رب ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، دینے والے کو، چھیننے والے کو. اس کی اسائنمنٹ ہے تمہارے پالنے کا بندوبست کرنا، تمہارے بچوں کی شادی کا بندوبست سارے کرنا. ٹیم بنا کے سارے کام اس کے ہیں. اس نے طے کر رکھا. اس کو اس کے کام یاد مت کرواؤ. اس سے معافی مانگو، اپنی غلطیوں کی توبہ کرو، معافی مانگو کہ یا اللہ ہمیں بے چینی ہے، بے صبریں ہیں. مولا علی نے ایک اتنی حسین بات ایک دفعہ کہی. آپ نے فرمایا ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں، وقت سے پہلے چاہتے ہیں، نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں. کیا بات، بڑی کیا خوب بات. بات. وقت سے پہلے او بھائی وقت سے پہلے بے تیری صبری. بیٹی کا، تیرے بیٹے کا وقت مقرر ہے. جب اس کی شادی کا وقت آنا ہے، جس جگہ ہونی ہے، وہ ہو جائے. پروردگار عالم نے غیب سے اس کے بندوبست کرنے ہیں، سب ہو جانا ہے. تو صبر کر کے بیٹھ. بے صبرہ ہو کے تو کر لے گا. تکال نہیں بات. اصل میں چیز کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ، میرے بیٹے کا رشتہ، میرا کاروبار میری ایفرٹ سے ہے. ایسے ہی یہ ایفرٹ سے نہیں ہے، نصیب سے. نصیب سے. بالکل صحیح بات. جس کو چاہتا ہوں غریب کروں، جس کو چاہتا ہوں امیر کروں، جس کو چاہتا ہوں کھلا دوں، ایسے ہی. جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں گن کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں، جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں حکمرانی دوں، ایسے ہی ہے. جسے چاہوں معزول کروں. یہ سارے اختیارات اس کے ہیں. تم صرف یہ کہو کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے. جب اللہ تم پہ راضی ہوگا تو سکونت تم پہ طاری ہو جائے گی، تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا اور تمہاری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. بالکل صحیح. ہونا پھر بھی وقت پہ ہی ہے. صحیح بات. جتنا مرضی آپ زور لگا لیں اپنے ٹائم پہ ہی ہونا. اپنے ٹائم پہ کام ہونے ہیں. یہ پروردگار کے ہاں معاملات طے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، کہ پروردگار عالم روحوں کو پیدا کرنے سے قبل، روحوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل سب کا سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا تھا. یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ الفاظ ہیں. جب ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ مالک نے، اور یقین نہیں ہے نا سر کہ ابھی دیکھیں جو آگے پیچھے جو لوگ ریکھا کے علم کو جانتے ہیں، علم ہاتھ کے علم کو جانتے ہیں، لکیروں کے، کوئی ستاروں کے، مختلف چیزوں سے علوم ہیں، حیران کن آپ کو چیزیں بہت پہلے بتا دیتے ہیں. مگر یہ کیونکہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، منع کر دیا گیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ 5 ٹائم آپ کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جب آپ کا کوئی شعبہ زندگی ایسا ہو جائے گا جس میں اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آپ کی مدد کی طلب نظر آئے گی تو آپ مشرکین میں داخل ہو جائیں گے. یہ بہت نازک معاملہ ہے. اس لیے یہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، ان علوم سے روکا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا یہ حساب کتاب لگانے والے، لگوانے والے ہم میں سے نہیں. 2-3 جگہ آپ نے یہ فرمایا. ایک ملاوٹ کرنے والوں کو کہا کہ ہم میں سے نہیں، ایک یہ حساب کتاب اس طرح کرنے والے جو ریکھا کار، ستاروں کار، برجوں کا، یہ ہم میں سے نہیں. ان کو آپ نے منع فرمایا. کیوں؟ اس سے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹتا ہے. بالکل. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا، چلا جاتا ہے.
کہ کیا پرائز بانڈ جو ہے لینا ناجائز ہے؟ میں نے کہا یار شرعاً ناجائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. آپ 10 روپے کا لیتے ہیں 10 روپے کا بک جاتا ہے. پہلے جو تھا وہ جوا تھا کہ 11 روپے کا لیتے تھے اور 10 روپے رہ جاتے تھے, 1 روپیہ نکل جاتا تھا. مگر میں نے کہا ہے یہ غیر اسلامی. میں نے کہا وہ اس لیے کہ اس میں آپ کا توکل جو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ منتقل ہو جاتا ہے اللہ سے کہ میرا پرائز نکل آئے گا. جو چیز آپ کے توکل کو کمزور کرے اور اسے ڈیمیج کرے وہ ان اسلامک ہے اور آپ کو اللہ سے دور کرنے کا راستہ ہے. بالکل صحیح.